یا ایھا الناس انشروا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے لوگو، سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے کر آئے تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقام میں ٹھہرے تو جناب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ میں آ کر دین اسلام کی تبلیغ شروع کی تو اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پیغام ملا کہ آخر الزمان نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور ان بتوں کی پوجا کے علاوہ وہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں یہ تمہیں گمراہ کر رہے ہیں، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور آخر الزمان میں نبی ہوں اور میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، ایک دن قیامت قائم ہوگی، اور پھر اللہ جل شانہ سزا اور جزا عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں نے زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق بسر کی، رب کائنات انہیں جزا کے طور پر جنت عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے بغیر گزاری، شیطان کے راہ پر چل کر زندگی بسر کی، رب کائنات ان لوگوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور دعوت اسلام تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، جب مجھے بھی پتہ چلا تو میں ذہن میں کچھ سوال لے کر گیا کہ میں آج نبی کے پاس جاتا ہوں اور ان سے یہ سوال کروں گا تو ان سے سوال کے جواب نہیں آئیں گے اور وہ لاجواب ہو جائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام آپ یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ آپ گئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں، میرے آقا کریم کا دربار لگا ہے، اور جو حضرت عبداللہ بن سلام نے دل میں سوچا تھا سب کچھ اس سے مختلف تھا، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جنہوں نے دعوت اسلام، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ عالی شان لباس پہنے ہوں گے، ان کے حواری بھی امیر لوگ ہوں گے، تو وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ لیکن جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں پہنچا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کریم نے ایک سادہ سا لباس پہنا ہے، اور آپ چٹائی کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ کے ارد گرد غریب لوگ بیٹھے ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب میں آقا کریم کی پاک بارگاہ میں پہنچا تو میرے آقا کریم کیا فرما رہے تھے لوگوں کو کہ اے لوگو، اسلام کا چرچا کرو
اور کھانا کھلاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو، اور راتوں کو جب لوگ سو جائیں تو اٹھ کر اللہ کے حضور نماز ادا کرو، سجدہ ریزی کرو، نماز تہجد ادا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں تو دل میں کچھ اور ہی لے کر آیا تھا، لیکن جب اللہ کے پاک محبوب علیہ السلام کی یہ باتیں میں نے سنی، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور میں نے دیکھا، پھر میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک، آپ کا چہرہ انور ایسے چمک رہا تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور آپ کے دانت مبارک جب میرے آقا کریم آپ گفتگو فرماتے تو اس طرح آپ کے دانت مبارک چمکتے جس طرح موتیوں کی لڑی ہے، اور میرے آقا کریم جب آپ لب کشائی فرماتے تو اس طرح جیسے آپ کے زبان مبارک سے، منہ مبارک سے پھول گر رہے ہیں، پھول جھڑ رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں جو ذہن میں سوال لے کر آیا تھا، جو میرے دل میں سوال تھے، وہ وہیں کے وہیں رہ گئے، اور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میرے دل نے بھی یہ مجھے گواہی دے دی کہ اے عبداللہ بن سلام، اتنا خوبصورت چہرے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جن کا کلام ہی یہ ہے کہ اے لوگو اسلام کو عام کر دو، اے لوگو اسلام کو عام کر دو، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور صلح رحمی کرو، اور راتوں کو اٹھ کر جب لوگ سو جائے تو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرو۔ ان میں ایک بات بھی میرے آقا کریم اپنے فیور کی نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو تمام باتیں لوگوں کے فیور کی ہیں۔ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یہ میرے آقا کریم کا پیغام ہے، اور صلح رحمی کرو، تعلق جوڑو ایک دوسرے کے ساتھ، تعلق کو توڑو مت۔ میرے آقا کریم یہ فرما رہے تھے، اور میرے دل نے گواہی دی کہ اے عبداللہ بن سلام، اتنا خوبصورت چہرے والا اور یہ جو سادہ شخص ہے یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، بلکہ میرے دل نے گواہی دی اے عبداللہ بن سلام، کلمہ پڑھ کے تو بھی اس کا غلام بن جا، کیونکہ ان کا جو کلام ہے یہ عام کسی کا کلام نہیں، بلکہ یہ نبی کا ہی کلام ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کرنے سے میرے دل کی دنیا بدل گئی، اور میں نے سلام قبول کیا۔ جب میں نے سلام قبول کیا تو مدینہ المنورہ میں یہودیوں میں ایک شور مچ گیا کہ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے بھی کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، اور لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، لیکن آپ نے جو ان سے فرمایا کہ اے لوگو، میرے دل نے گواہی دی ہے کہ یہی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخر الزمان نبی ہیں، اور ان کا میں نے پڑھا ہے کہ مکہ المکرمہ میں آئیں گے، اور مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آپ اس طرح ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آ جائیں گے، یہ میں نے پڑھا تھا، اور آج میرے دل نے گواہی دے دی یہی اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور یہ تھا حضرت عبداللہ بن سلام کا اسلام لانے کا واقعہ۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کرنا۔ اسی دعا کے ساتھ ویڈیو کو مکمل کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور درود و سلام آخر الزمان نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کے اوپر، اور تمام دعائیں والدین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، رب کریم انہیں
عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے میرا رب کریم ان کی مغفرت بخشے فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو اور اپنے رب کو راضی کرو اور اللہ کریم سے جنت حاصل کرو۔ آمین ثم آمین۔